السلام علیکم۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جس سے امت کا حال بد سے بدتر ہوتا جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ پہلی چیز، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی۔ اس پہلی چیز کو حدیث پاک میں ذکر کرنے کی وضاحت یہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم اور سربراہ بن جائیں گے۔ ان کی حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے زیادہ گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور تم میں سے بخیل لوگ مالدار ہو جائیں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشورے سے طے ہونے لگیں گے۔ جب یہ ساری باتیں ہونے لگیں تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تھی پہلی چیز کے حوالے سے وضاحت۔ دوسری چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ذکر کی وہ یہ ہے کہ جب پولیس کی کثرت ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب اکثر پولیس والے ہوتے ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے۔ آج کل کے دور میں پولیس والے کثرت سے تو نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی راستوں میں ڈاکو اور چوروں سے حفاظت نہیں ہوتی۔ غریب اور مسکین لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ مالدار اور بڑے عہدے والے اگر مجرم بھی بن جائیں تو وہ کچھ پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں اور اپنا معاملہ صاف کروا لیتے ہیں۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو سب پولیس والے ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ پولیس والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور رشوت نہیں لیتے اور انصاف کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب کثرت سے پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں اور انصاف کو قائم نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت تو دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن آئندہ چل کر وہ پیدا ہوں گے۔ پہلی قسم، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستہ میں نہایت سنور کر بے پردہ چلیں گی۔ ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ اور دوسری قسم وہ پولیس ہے جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان کے ذریعے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ تو یہ تھی اس دوسری چیز کی وضاحت۔ اب بڑھتے ہیں تیسری چیز کی طرف، جب فیصلہ کی فروختگی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف کا نام بھی باقی نہ رہے گا، حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں خوب اچھی طرح سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا رشوت لینے والا، دوسرا رشوت دینے والا، اور تیسرا وہ جو ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرے۔ تو یہ تھی تیسری چیز کی وضاحت۔ اور چوتھی چیز جو حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب خون ریزی کو معمولی سمجھا جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جس میں قتل و غارت عام ہو جائے گی اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوقیں نکل آئیں گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کون کس کی جان لے رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ 5ویں چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جب رشتے ناتوں کو توڑا جائے گا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو رشتہ داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہوگی، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے ہیں۔
اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو برائی کا حکم کرنے والے ہیں اور بھلائی سے روکنے والے ہیں۔ تو جب رشتہ داریوں کو کثرت سے توڑا جائے گا تو اس دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داری کو قائم رکھے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داری کو قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کو بری موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ چھٹی چیز، جب ایسی نسل پیدا ہوگی جو قرآن کریم کی تلاوت کو باجا گانا بنائے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے گانے کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشا کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ پڑھنے والے اور سننے والوں میں سے کسی کو یہ فکر نہ ہوگی کہ وہ قرآن کو سن کر اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، بلکہ وہ اس کو کانوں کی تسکین کے لیے سنیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 6 چیزیں کہ جب یہ دنیا میں ہونے لگیں تو اس وقت زندگی سے بہتر موت ہوگی۔ اگر ہم آج کل کے دور میں نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 6 چیزیں دور حاضر میں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ چیزیں مکمل طور پر اپنے وجود میں نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں جن 6 چیزوں کا ذکر ہوا تھا اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ حکومت بیوقوفوں اور نااہلوں کو دے دی جائے گی، اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے حکمران ایسے ہی ہیں جو اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ ظالم پولیس قوم پر مسلط ہو جائے گی، اور اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو پولیس والے عدل و انصاف نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ فیصلوں کو خریدا جائے گا۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ تو کتنے ہی ایسے معصوم لوگ ہیں جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اور پانچویں چیز یہ تھی کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا۔ آج کل بہت ہی کم خاندان ایسے ہیں جو آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، اور زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں نہیں بولتے۔ اور چھٹی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو گانے اور باجے کی طرز پر پڑھا جائے گا، اور لوگ بجائے قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے اس کو اپنے لطف اور مزے کے لیے پڑھیں گے یا سنیں گے۔ حدیث پاک میں جو یہ ذکر ہوا ہے کہ اس وقت زندگی سے بہتر موت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ اتنا برا ہوگا کہ زندگی لوگوں کی مشکل بن جائے گی، لیکن زندگی کو ہر حال میں نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ زندگی قیمتی اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب ہم ان جیسی چیزوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دور حاضر کے ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔